آج اس کے پاس کوٹھیوں کی کوٹھیاں ہیں، اہمیت نہ دینے والے رال ٹپکاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے جس کے پاس آیا وہ حلال کا ہے یا یہ نہیں دیکھتے، اس کا تکلف ہی نہیں کرتے، بس صرف رال ٹپکاتے ہیں. دیکھو یار کتنا خوش قسمت ہے. کل پرسوں کسی میں گاڑی پہ ایک ڈرائیور کے ساتھ آ رہا تھا، تو اس ڈرائیور نے بڑی سیدھی سادی باتوں میں معاشرے کی حقیقت میرے سامنے رکھ دی. ان پڑھ ڈرائیور کہتا جی سر جی میں کبھی سکول کبھی میں نے سکول دیکھا ہی نہیں ہے، تو میں اکیلا ہوتا ہوں، کبھی کسی ایسے کے ساتھ ہوتا ہوں تو میری گپ شپ شروع ہو جاتی ہے، میں تھوڑا سا گپ شپ کرتا ہوں دیکھ لوں. میری اس سے تھوڑی سی گپ شپ ہو گئی تو اس نے بڑی عجیب بات کی. کہتا جی 10,000 روپے کوئی حلال کمائے اور اس کے مقابلے میں 25,000 کوئی حرام کمائے، لڑکی وہ 25,000 والے کو پسند کرتی کہ اس کی کمائی ٹھیک ہے، وہ 10,000 والے کو نہیں دیکھتی کہ یہ حلال کما رہا ہے. یعنی اس نے اپنے بڑے عجیب سی ان پڑھوں کی زبان میں معاشرے کی حقیقت سامنے رکھ دی. مجھے مزہ آ رہا تھا اس کی باتیں سنتے ہوئے کہ دیکھیں معاشرے کی کیسی تصویر وہ سامنے رکھ رہا ہے. یہی ہے آج بندہ اپنا داماد ڈھونڈتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا داماد کی ہونے والی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے. بڑے فخر سے اپنی کمپنی میں بتا میرے داماد ہاں یہ ہیں جی، ان کے یہ ہیں جی، پھر وہ فضائل شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے وہ چیز حلال کی ہے یا حرام کی ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. سٹینڈرڈ حلال ہے بس. ہاں حلال اللہ نے بہت کچھ آپ کو دیا ہے، شکر کریں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اس میں سے اللہ کے راستے میں دیتے چلے جائیں. انشاءاللہ وہ مال کبھی کم نہیں ہوگا، بڑھتا ہی چلا جائے گا. لا الہ الا اللہ. وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. تم جو کچھ کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں. اس میں دھمکی بھی ہے، تسلی بھی ہے. دھمکی کن لوگوں کے لیے؟ جو اعمال پہ صحیح اتر نہیں گا، دیکھ رہا ہوں میں. اور جو صحیح کر رہے ہیں ان کے لیے تسلی ہے. ارے تم خرچ کر رہے ہو، روپے کر رہے ہو، 2 روپے کر رہے ہو، حلال کمائی کر رہے ہو، اور کروڑوں کی حرام کمائی سے اپنے نفس کو تم نے روکا ہوا ہے. دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، تمہاری یہ قربانی ضائع ہونے نہیں دے گا. انی بما تعملون علیم. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. ارے تمہاری امت واحدہ ہے. یہ قرآن کی آیت میں آج صبح پڑھتا ہی رہے گا، میں حیران ہو گیا. پھر میں نے مختلف تفسیریں اس کے اوپر کھولی. 2 ترجمے ہیں اس کے. ایک تو سیدھا سادہ یہی ترجمہ ہے جو سب سے بہتر ہے، بے تکلف ترجمہ ہے. تمہاری یہ امت واحدہ ہے. امت سے مراد پیچھے خطاب رسولوں کو ہو رہا ہے، پیچھے خطاب رسولوں کو ہو رہا ہے. تو تمام رسول آ گئے، رسولوں کے ساتھ تمام ان کی امتی آ گئے. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک تمام اس میں رسولوں کو، نبیوں کو شامل کر کے اور ان کی امتوں کو بھی شامل کر کے کہا تم سب نبی ہو کہ امتی ہو، امت واحدہ ہو. تم سب نبی ہو کہ امتی ہو، امت واحدہ ہو. نبی بھی اس کے اندر شامل ہے. تم سب ایک امت ہو. امت کسے کہتے ہیں؟ وہ گروہ جو کسی ایک نظریے پر کھڑا ہو، اور وہ نظریہ اللہ نے خود ہی بتا دیا اگلا لفظ وَأَنَا رَبُّكُمْ. میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، کارساز ہوں. فَاتَّقُونَ. صرف تقوی مجھ سے اختیار کرو، ڈرو مجھ سے. یہ ہے بنیاد امت واحدہ کی. صرف امت محمد یہ صرف امت واحدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کی، تمام امتوں کو جو اپنے رسولوں پر ایمان لائے ہیں ایک جمع کر کے کہتے ہیں فی الحقیقت یہ سارا گروہ ایک ہی گروہ ہے. اور ہم امت مسلمہ کو بھی امت واحدہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے ایسے دانشور بھی ہیں جو چینلز پہ آ کے اپنے منہ سے بول و براز نکالتے ہیں، کہتے ہیں یہ کہاں تصور ہے امت کا، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر یہ بھی کہہ دی کہاں تصور ہے پاکستان کا. پاکستان کو 250-60 سال ہوئے ہیں. پھر 4 صوبے 4 ملک بنیں گے، پھر بھی آپ خوشی ہوں گے. کہاں تصور ہے پاکستان کا؟ اب بھائی اگر امت کا تصور نہیں تو پاکستان کا تصور کہاں سے آ گیا؟ اگر پاکستان کا تصور نہیں تو پھر ایک صوبے کا تصور کہاں سے آ گیا؟ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کی طرح ایک ایک محلہ ایک ایک ملک میں تبدیل ہو جائے گا. پھر ان سب پہ وہ ایک ہی شیطان حکمرانی کرے گا، تتر بتر کر کے.
اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو اور ان کی ماننے والے امتوں کو ایک امت قرار دے رہے ہیں کہ تم سب ایک نظریے پر جمع ہو، تم بالکل یکجا ہو، ایک جماعت ہو تم۔ قرآن کریم پڑھے، خدا کی قسم یہ نام نہاد نیشنلزم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہاں اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے مفادات ہمیں عزیز ہونے چاہیے، بشرط کہ وہ مفادات اسلام سے نہ ٹکراتے ہوں۔ پاکستان نیچے ہے، اسلام اوپر ہے۔ پاکستان سے محبت ہے تو اسلام کی بنیاد پر ہے، اسلام سے محبت پاکستان کی بنیاد پر نہیں ہے۔ پاکستان سے محبت اسلام کی بنیاد پر ہے، سب سے اوپر اسلام ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، لیکن لوگوں نے اپنے درمیان اپنے دینی معاملے کو کاٹ کے رکھ دیا، ہر ایک نے اپنا دین جدا بنا لیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، بس ہر گروہ جو اس کے پاس ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اس پہ بڑا مگن ہے، خوش ہے، وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ یہ نقد کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میرے پاس جو کھرا ہے رہنے دوں، کھوٹا ہے تو اسے نکال باہر کروں، نہیں۔ بس جو جس کے پاس ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ساڑھے ماں پیو غلط سن، بس یہی ایک رٹا ہے، قرآن کھول کے اس سے نہیں دیکھنا۔ یہاں تو دنیا داروں کی کیا بات کروں، دیندار اس بیماری میں مبتلا ہے۔ وہ کسی ایک شخصیت کے جب پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر ایسے لگ جاتے ہیں، مجتہد تو مجتہد چھوڑیں، آج کل کے عوام میں بھی کہ آج ہی کسی عالم کے پیچھے لگ گئے تو اس کی ہر بات کو 100% جب تک صحیح قرار نہ دیں، قرآن کی آیت کے درجے میں نہ اتاریں، انہیں چین ہی نہیں آتا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون فذرہم فی غمرتہم حتی حین، میرے نبی چھوڑ دیں ان کو ان کی غفلت میں، پڑا رہنے دیں ان کو ان کی غفلت میں۔ کب تک؟ حتی حین، یہ غفلت ایک حد تک رہے گی، بس یہ نہیں کہ ہمیشہ غفلت میں پڑے رہیں، کوئی احتساب نہیں ہوگا۔ ایک وقت آئے گا غفلت کے پردے اٹھیں گے، حقیقت بے نقاب ہو کے رہے گی، بے پردہ ہو کے رہے گی، لیکن اس وقت غافلین کو کوئی اس کا فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب آگے دیکھیں معاشرے کے طرز پر اللہ تعالیٰ کس طرح کلہاڑا چلا رہے ہیں کہ معاشرے